کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم، نور محتشم، رحمت عالم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شہزاد بول رہا ہوں سے پل ورڈ سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میری والدہ کے نا سر کے اندر درد رہتا ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے، شمیم اس کا نام ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دو۔ والدہ کو سر میں درد رہتا ہے، دیگر تکالیف بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا عطا فرمائے، ان کو روبہ صحت فرمائے۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا انشاءاللہ عز و جل، یا آپ کی والدہ کی ان تکالیف، ان بیماریوں کا حل پیش کریں گے انشاءاللہ۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میں مڈیالہ چٹھا سے محمد احمد حسن بات کر رہا ہوں۔ کچھ جنات وغیرہ کے بارے میں مسئلہ ہے شر کا، تو اس کے بارے میں بتا دے، جو ہے نا کروانا استخارہ۔ محمد احمد حسن میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے ارشاد بی بی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ ہمارے استخارہ کرنے والے اسلامی بھائی نے آپ کا ہی مسئلہ نوٹ کر لیا، انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ بھی کریں گے اور آپ کو اس کا روحانی علاج بھی پیش کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام محمد ریاض ہے، ضلع باون نگر سے بول رہا ہوں۔ والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، گھریلو پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوں، تنگ دستی ہے، اس کی وجہ سے استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گھریلو پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو بھی اس کا حل پیش کریں گے، استخارہ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلامی بھائی کی طرف جو انشاءاللہ عز و جل استخارے وغیرہ کریں گے، اور جو اسلامی بھائی روحانی علاج بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بیماری کا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیے کہ حقیقت میں شافی الامراض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات مبارکہ، ساتھ ساتھ جو روحانی علاج بھی عرض کیا جاتا ہے اس پر بھی عمل کیجیے۔ ہو سکے تو قلم اور ڈائری اس کو پاس رکھ لیں، اور جو بھی روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اس کو لکھ بھی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، اذیت، غم، اندیشہ یا ملال پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکالیف کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مصیبتیں اور پریشانیاں یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوا کرتی ہیں۔ اکرامی نے جو روحانی علاج جاننا چاہا ہے کہ والدہ کے سر میں درد اور جسم میں درد بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت ہی آسان اور پیارا روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے معنی تصنیف مدنی پنج سورہ، کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر گھر میں ہونا یہ ضروری ہے، کہ صفحہ نمبر 9 پر یہ روحانی علاج
تحریر ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور قلب یعنی اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے آرام آ جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر تو آپ کی والدہ اس کو پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ کر 100 بار 3 دن تک روزانہ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں۔ اگر والدہ کے تلفظ بالفرض درست نہیں ہیں تو آپ ان کو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ شفائے کاملہ عاجلہ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے ان کے استخاروں کے جواب وغیرہ ہم سنتے ہیں۔ احمد حسن بھائی کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ جنات وغیرہ کا مسئلہ آ رہا ہے، تو احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا، ایسا کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ ان پر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو تمام مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے محمد ریاض بھائی کی کال آئی تھی، ان کی گھریلو پریشانی کا مسئلہ تھا، تو محمد ریاض بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا، ایسا کوئی عملیات بندش نظر بد وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اس پر عمل کر انشاءاللہ عز وجل فائدہ حاصل ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز وجل تمام رنج و غم دور ہوں گے، اور دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی یہ عمل بے حد مفید ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے اپنے روحانی علاج سماعت فرمائے اور استخارے کا جواب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے مزید قوس کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طالب میری والدہ کا نام حاجرہ ہے، اور میں اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ نہ میں روزگار سے تقریباً 2 سال ہو گئے، میں کافی پریشان ہوں، اپنا کاروبار کرتا ہوں لیکن کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، اور قرض دار جو ہے وہ مسلسل میری جان پہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے مسائل کے حل کے لیے استخارہ وغیرہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ طالب بھائی مزید کال چلا دیجیے۔ محمد آصف بات کر رہا ہوں، میں والدہ کا نام نصرت جہاں قمر ہے، میں باہر کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں استخارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے حق میں بہتر ہے یہاں یا باہر کے لیے میں اپلائی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے حق میں بیرون ملک جانا بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی جلد آپ کے لیے اسباب بنائے۔ آصف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیں گے کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام اصغر حمید ہے، والدہ کے نام سکینہ بی بی ہے، اور ہم نے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے، 3 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخیر و عافیت، نیک اولاد، درازی عمر والی عطا فرمائے۔ استخارہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اور اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ یہ جو اسلامی بھائی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اپنے ساتھ قلم اور کاغذ یہ ضرور رکھیں۔ جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں آپ ان کو لکھ ضرور لیں، ان کی تعداد وغیرہ، ان کا اوقات وغیرہ اور وہ وظیفہ وغیرہ آپ ضرور نوٹ کر لیں۔ جو بے روزگاری سے تنگ ہو، تنگ دستی سے گھبرائے ہوئے ہوں، کاروبار کی کمی کے باعث غمگین ہوں، مالداروں کو دیکھ کر اپنی غربت پر دل جلانے والے ہوں، اپنے غمگین دل کو تسلی دلانے کے لیے، اس سے آپ کے غمگین دل کو تسلی مل جائے، ایک آپ کو نہایت ایمان افروز حکایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے سے گزرتے، ایک دفعہ جب وہ گزرے تو کیا دیکھا؟ ایک شخص مچھلی کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہہ کر دریا میں جال ڈالا، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ پھر ایک اور شکاری کے پاس سے گزرے، اس نے شیطان کا نام لے کر جال ڈالا تو اتنی زیادہ مچھلیاں نکلیں کہ ان کا وزن کرنا مشکل ہو گیا۔ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ یہ تو معلوم ہے کہ یہ سب تیری ہی طرف سے، لیکن اس کی حکمت جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میرے بندے کو ان دونوں مچھلی پکڑنے والوں کا اخروی مقام دکھاؤ۔ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی عزت و عظمت
اور شیطان کا نام لے کر جال ڈالنے والے کو ملنے والی آخرت کی رسوائی اور ذلت ملاحظہ فرمائی تو عرض گزار ہوئے اے رب کریم میں راضی ہوں۔ تو آئیے آپ کے روحانی علاج سنتے ہیں۔ جی، انہوں نے بتایا کہ ان کے مختلف قسم کی مشکلات کا سلسلہ ہے، قرض داری بھی ہے، روزی میں بھی پرابلم بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہیں کہ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو، اور کی ضرور ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان کہ تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب بھی بیماری ہو، قرض داری کا سلسلہ ہو، مقدمہ بازی یا دشمن کی طرف سے اظہار رسانی ہو، بے روزگاری ہو، یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی میں مبتلا ہوں، کوئی چیز گم جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، یہ کوئی مارے، دل دکھائے، ٹھوکر لگ جائے، یا گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، الغرض چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبت جو آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ مبتلا ہو جائیں، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ آپ جاری رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام تر مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ میرے محترم میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک چیز اور سماعت فرما لیجئے کہ دوسروں کو خواہ اپنے دکھڑے سنانے سے پریشانی تو دور ہونے سے رہی، الٹا مصیبت چھپانے اور صبر کرنے کے ذریعے اجر کمانے کا موقع ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی ایک فرد کو بھی بلا وجہ اپنا مرض یا دکھ بیان کر دیا یا بے سبب اپنے زبان، چہرے یا دیگر اعضاء سے اس کے آگے بے چینی اور بے قراری ظاہر کی تو صبر جاتا رہا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فضائل دعا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل ہے کہ بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے۔ تو مصیبت کا اظہار بھی نہ ہونے دیجیے، اور ساتھ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا گیا اس پر بھی آپ عمل کیجیے۔ آپ نے جیسے علی میں بتایا کہ صبر و تحمل کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 558 پر اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جو اوراد و وظائف کے اثر کرنے میں 3 شرائط ہیں، جی جی، جس میں سے ایک حسن اعتقاد ہے، یعنی اچھا اعتقاد ہو کہ مجھے یہاں سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح صبر و تحمل کہ جس کے بارے میں آپ نے بھی کہا، تو اس کے بارے میں یعنی گھبرا کر کسی سے کہنا یار مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا اس سے آرام نہیں آ رہا، میں نے فلاں ڈاکٹر سے بھی کروایا، فلاں روحانی علاج پہ بھی عمل کیا، فلاں وظائف کا میں بھی پڑھتا رہا، مگر مجھے کما حق ہو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 59، ترجمہ کنز الایمان، اور کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ سبحان۔ مزید یہ فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور کہ میں نے دعا کی اب تک قبول نہ ہوئی، یعنی جو بھی آپ وظائف کریں، جو بھی آپ کو عمل بتایا جائے تو صبر و تحمل سے اس پر عمل کریں، تاکہ جو ہے یہ جلد بازی کی وجہ سے کہیں ہمارے جو وظائف و اعمال اس کا جو اثر ہونا تھا یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے طالب بھائی، ان کا کیا معاملہ؟ طالب بھائی کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو اس کا استخارہ کیا گیا کہ ایسا کوئی جنات، عملیات، بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا ان پر، قدرتی آزمائش کے معاملات ہیں ان پر، اللہ تبارک و تعالی ان کو حلال رزق عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، سبحان اللہ، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
بہت زبردست. اس میں الحمدللہ امیر سنت نے تنگ دستی کے 44 اسباب بھی لکھے ہیں جی. اور رزق وغیرہ کے لیے الحمدللہ 32 روحانی علاج تحریر فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صفحہ نمبر 53 میں یہ روحانی علاج موجود ہے. یا اللہ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے محمد آصف بھائی کی کال آئی تھی، وہ بیرونی ملک جانا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. بیرونی ملک ان کے جانا حق میں بہتر ہے. سبحان اللہ. آصف بھائی، آپ کا بیرون ملک جانا بہتر آ رہا ہے. اب کون سے ملک جانا بہتر ہے اس کی آپ نے وضاحت نہیں کی. بے شمار ممالک ہیں دنیا کے اندر، اس میں جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کا بھی استخارہ کروا لیجیے گا کہ آیا وہ ملک جس کے اندر آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. اصغر حمید بھائی کا بھی مسئلہ تھا ایک. جی، ان کا بے اولادی کا مسئلہ تھا. جی. ان کا بھی استخارہ کیا گیا. اس میں کوئی عملیات بندش وغیرہ کا معاملہ ان پر نہیں آ رہا. جی جی. قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو بے اولادی سے نجات عطا فرمائے اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آمین. ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امین السنت دامت برکاتہ عالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب، جو کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 248 میں یہ وظیفہ موجود ہے. یا باری او یا باری او 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز وجل اس کو بیٹا عطا ہوگا. آئیے آپ کی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 15 اپریل کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد اینجیو پلاسٹی کروائی ہے، تو اپنا علاج روحانی علاج اللہ تبارک و تعالی آپ کو امراض قلب سے نجات عطا فرمائے، آپ کے دل کو قوت بخشے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. حافظ محمد بلال اقبال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میری عمر 18 سال ہو چکی ہے اور میرے آدھے سر کے بال گر چکے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ایلوپیشیا کی بیماری ہے جسے بال جھڑ کہتے ہیں. اس کا مہربانی کو اقبال بھائی، بال جھڑنے کی بیماری ہے، اس کے حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہیں، روحانی علاج جاننا چاہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی، یہ اسلامی بھائی جن کے دل کے امراض کا مسئلہ جنہوں نے بیان فرمایا، ان کے لیے روحانی علاج ارشاد فرما دیے. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. ان کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار یہ روحانی علاج پڑھیں. یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی. تو ان کا دل ہر طرح سے مضبوط ہوگا اور دل کی جملہ امراض سے بھی شفا حاصل ہوگی. ساتھ ساتھ ہمارے تعویذات اطہاری کے بستے پر الحمدللہ عز و جل اس کے حوالے سے بہت ہی پیارا ایک خاص تعویذ دیا جاتا ہے کہ جو کہ دل کے مختلف امراض کے لیے کارآمد ہوتا ہے، اس کے لیے مفید ہوتا ہے. تو وہ دل پر باندھنے کے لیے ہوتا ہے. اپنے قریبی تعویذات اطہاری کے بستے پر رابطہ کریں، وہاں سے یہ تعویذات حاصل کر کے اور ساتھ ساتھ پلیٹوں والا عمل بھی کیجیے. انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی برکت سے جو ان کے دل کے جو جملہ امراض ہیں، دل کے بار بار اٹیک ہونا، اسی طرح کی دیگر جو پریشانیوں کا سلسلہ ہے، یہ دور ہو جائیں انشاءاللہ. جی اسلام بھائی جن کا بال جھڑنے کا پرابلم تھا، اس حوالے سے الحمدللہ تعویذات اطہاری کے بستے پر تعویذات کا بھی سلسلہ ہے اور خاص قسم کا ایک وہاں پہ ایک عمل ہے جو اس کا پرنٹ آپ کو تعویذات اطہاری کے بستے پر بھی مل جائے گا. آئیے آپ کے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبیل بات کر رہا ہوں نوابشاہ سے. میری امی بہنوں 5 دفعہ اپنی آنکھوں کا آپریشن کرا چکی ہے. کوئی ایسی بات بتائیں جو امی کی آنکھوں کے لیے صحیح ہو، دعا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی آنکھوں کے معاملے بہتر فرمائے. اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی، میرا نام محمد خرم لودھی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ایک تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آنکھوں کی بینائی کے لیے کیا وظیفہ ہے. دوسرے کہ عرق النساء کا درد جس کو ہو جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا پڑے. شکریہ. آنکھوں کی بینائی کے لیے وظیفہ اور عرق النساء اس کی درد کے لیے
عرض کرتے ہیں خرم بھائی مزید کال چلا دیجیے. طاہر حسین نام ہے میرا، میرے والدہ کا نام نذیرہ بی بی، اور میں ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں. تو میں اسکول وین چاہتا ہوں، ڈرائیور ہوں، اور میں جو مسیح گاڑی بھی لیتا ہوں وہ میرا نقصان ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، الٹا قرضہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ پتہ کرنا کیا مسئلہ ہے ذرا. طاہر بھائی کاروباری پریشانیوں سے دو چار ہیں، آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام صفدر حسین ہے اور والدہ کا نام سکینہ ہے. جی اصل میں میری ٹانگ میں کبھی کبھی درد ہو شروع ہو جاتا ہے، پھر اچانک ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ٹانگ میں درد ہو کر ختم ہو جاتا ہے، عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. فیصل بات کر رہا ہوں سرگودا سے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میرے گھریلو حالات ہمیشہ تنگ ہیں اور قرضہ میرے سر پہ چڑھتا جا رہا ہے، کاروبار کا بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے، کچھ بتائیں مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور فرمائے، آپ کے گھریلو مسائل بھی حل فرمائے. فیصل بھائی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام سر محمد اسحاق علی ہے، میری والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے. سعودی عرب میں سر 2 سال 4 مہینے سے پریشان ہوں. میں نے ریزائن کیا تھا بینک میں، تو ابھی تک میں پریشانی ہے میرے ساتھ. کام لبوں پہ آتا ہے تو نہیں ہوتا سر. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. اسحاق بھائی اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا نام محمد رمضان ہے اور میں اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. اس کا نام محمد گلشان ہے، اس کی والدہ کا نام اختر پروین. اس کے نا سر جسم میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اس کا استخارہ کرانا. جی اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے جسم کے درد دور فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. جی سب سے پہلے یہ سائیں بھائی جن کا مطلب والدہ کی آنکھوں کے آپریشن ہو چکے ہیں لیکن آنکھیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی، ان کے حوالے سے روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری دعا بھی ہے پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیے، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اسلامی نے کہا کہ والدہ کی آنکھوں کا بینائی کا مسئلہ ہے، ان کا آپریشن بھی کروایا، تو ان کو چاہیے کہ یا شکورو 41 بار پڑھ کر اول درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کریں. آپ اس پانی سے جو اپنی والدہ کی آنکھیں دھوئیں. اسی طرح ایک اسلامی نے کہا کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول درود پاک کے ساتھ 11 بار یا نورو 11 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں پہ دم کرے اور اس سے جو وہ اپنی آنکھوں پہ ملے. انشاءاللہ ان کی بینائی بہتر ہو جائے گی. اسی طرح النساء کے درد کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ یا حیو اول درود پاک کے ساتھ 1000 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اگر تو یہ جن کو مرد ہیں اور اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ان کے کوئی قریبی ان کو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اسی طرح ایک اسلامی نے کہا کہ بارے قرض بھی ہے اور کاروبار میں بھی رکاوٹ کا سلسلہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کرتے رہیں. اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور اگر کاروبار نہیں لگ رہا تو ان کا جلد از جلد کاروبار لگ جائے گا. جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہونے تھے یہ بھی اپنے استخاروں کے جواب اور روحانی علاج سماعت فرما لیں. ہمارے طاہر بھائی نے کاروباری پریشانی کے حوالے سے استخارہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، اور اسی طرح محمد اسحاق بھائی انہوں نے بھی کاروباری پریشانی کے حوالے سے کال کی تھی. عرب شریف سے انہوں نے جی دونوں کا استخارہ کیا گیا. ہمارے طاہر بھائی کے استخارے میں کوئی ایسا معاملات بندش وغیرہ کا نہیں آ رہا، ان پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، اور اسی طرح محمد اسحاق بھائی پر بھی قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. آمین. ان کے لیے بہت پیارا وظیفہ، جو کہ یہ بھی وظیفہ امیر السنت نے چڑیا اور انداز سانپ جو امیر السنت کا رسالہ ہے اسی میں یہ تحریر ہے، وہ سماعت فرمائے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، سبحان اللہ، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ
وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اتنا پیارا یہ روحانی علاج بھی ہے ملائکہ۔ آئیے مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام حافظ ساجد ہے، والدہ کا نام ساجدہ بیگم ہے۔ میں اپنے بارے میں پورا تھوڑی اور بیان کرتا ہوں، میرے جانا دیتے ہیں کہ نہیں اور میں جا سکتا ہوں کہ نہیں، اور کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ جی سر، میرا نام محمد رمضان ہے اور میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ تو میری ٹرانسفر لاہور سے ساہیوال نہیں ہو رہی، تو استخارہ کروانا ہے کہ وہ کرواؤں بہتر ہے یا نہ کرواؤں۔ اور دوسرا سر، میرا بہت زیادہ پرابلم ہے، 2 سال سے، شادی کو سال ہو گیا، تب سے مسئلے چل رہے ہیں، وہ بتائیں کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ ایک کال مزید دے دیجیے۔ سر مشکل ہے کہ پریشانی ہے، میں بہت پریشان ہاں، میرے 2 بچے ہیں، ایک دا ویزا ہے اور لگتا نہیں پیا، بڑی مشکل ہے، اندر مشکل پہ آئے ہوئے ہیں، اور بئی دے ویزے دی انتظار ہے، انہوں نے میہ اتھائی ہیں۔ اساں وظیفہ کو پوچھنا چاہتے ہیں اور تھوڑے کو دعائی کراؤں چاہتے ہیں، مہربانی کریں آپ دعا بھی کریں ہمارے لیے اور ہمارے لیے کچھ وظیفہ بھی بتائیں۔ انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں، جتنی دیر میں آپ کے استخارے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان اسلامی بھائی کو ان کے وظیفے پیش کر دیتے ہیں۔ جی اسلامی نے کہا کہ کافی پریشانی ہے، شاید اپنے بچے کا ویزا بھی لگانا چاہ رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا، تو اس کے والے سے ان کو چاہیے کہ یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ تو عصر کی نماز جسے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد وہیں پر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا وظیفہ پڑھتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اور مغرب سے کچھ لمحات پہلے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اگر آپ کے بچے کے حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ اس کے ویزے کا مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اپنی پریشانی کے لیے جیسے آپ نے بتایا گھر میں بھی پریشانیوں کا سلسلہ ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ تعویذات طاری کے بستے پر بہت ہی پیارے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ کے علاقے میں جو آپ کے قریب تعویذات کا بستہ موجود ہو تو وہاں پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجیے اور کارڈ کا عمل بھی کروائیے۔ یہ کارڈ کا عمل ایسا ہے کہ آپ کا مریض یا آپ جہاں مرضی پہ ہوں اپنے قریبی علاقے یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جیسے آپ رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کرواتے ہیں، تو آپ جہاں مرضی ہوں کارڈ کا عمل ادھر ہوگا، آپ کے وہاں پہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی یہ بتائیے اسلامی بھائی کا مسئلہ ہے۔ حافظ ساجد بھائی یہ عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں جانا؟ جی ان کا استخارہ کیا گیا حافظ بھائی کا، تو ان کا عرب شریف جانا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رمضان بھائی یہ لاہور سے ساہیوال ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا اشارہ ملا؟ جی ان کا بھی رمضان بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا، جی ان کا ساہیوال سے جو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی بہتر کا اشارہ ہے۔ اور یہ جو گھریلو مسائل پریشانیوں کے بارے میں فرما رہے تھے اس کے حوالے سے کیا اشارہ آیا تھا؟ وہ قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، کوئی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا الہ العالمین، جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، غم کے ماروں نے ہمیں کالز کی، یا اللہ عز و جل ان کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دکھ درد دور فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،